اگر میسور کی ریاست میں شموگا کے ضلع کے مغربی سرحد کی طرف سفر کریں تو بنگلور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے مقابلے میں یہاں کے منظر اچانک ہی بدل جاتے ہیں۔ یہاں آپ ہر طرف سدا بہار جنگلات میں گھر جاتے ہیں جو برساتی نالوں سے سیراب ہوتے ہیں۔ یہاں بارش کی سالانہ اوسط 120 انچ سے زیادہ ہے۔ شموگا اور اس کے مغرب میں سالانہ بارش 250 انچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگمبے اور اس کے مغرب میں چیل کے بلند و بالا درخت ہیں جن کی چوٹیاں آسمانوں کو چھوتی نظر آتی ہیں۔ درختوں پر کائی اور فرن وغیرہ عام ملتے ہیں۔ سبزے کی یہاں اس خطے میں بہتات ہے۔ یہاں کانٹے دار جنگلات نہیں پائے جاتے۔ ہر ممکن جگہ پر سبزہ اور گھاس اگی ہوتی ہے۔ جھینگر اور مینڈک کے سوا کسی جانور کی آواز سنائی دینا مشکل ہے۔ درختوں کی نچلی شاخوں سے لٹکی ہوئی جونکیں عام ہیں۔ کسی بھی جاندار کے قریب سے گزرنے پر یہ اس سے چمٹ جاتی ہیں، کپڑوں کے اندر بھی گھس جاتی ہیں اور خون چوسنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کو ان کے کاٹنے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ کی نظر اچانک رستے ہوئے خون پر پڑ جائے تو پتہ چل سکتا ہے۔ اگر جونک کو خون چوسنے کے دوران نوچنے کی کوشش کی جائے تو اس جگہ پر ایک بڑا سا زخم بن جاتا ہے۔ اگر جونک پر تھوڑا سا نمک یا پھر تمباکو کا عرق لگا دیا جائے تو یہ فوراً ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اس طرح بننے والا زخم بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور جلد ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ علاقہ کنگ کوبرا کا بھی مسکن ہے۔ کنگ کوبرا کوبرا کے خاندان کا سب سے بڑا سانپ ہے۔ اس کی لمبائی 15 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اس کا رنگ گہرا زیتونی اور جسم پر ہلکے پیلے سے دائرے بنے ہوتے ہیں۔ ان کے سر پر کوئی نشان نہیں ہوتا۔ بڑی جسامت کے بجائے ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کی خوراک دوسرے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بد مزاج ہوتا ہے، انسان کو دیکھتے ہی حملہ کر دیتا ہے۔ انڈوں پر بیٹھی سپنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میرا اس سانپ سے 2 بار آمنا سامنا ہوا۔ ایک بار جب میں اپنے ایکویریم کے لیے نایاب مچھلی ڈھونڈنے نکلا اور دوسری بار پھولوں کے درمیان۔ دونوں بار ہی مجھے دیکھ کر یہ سانپ بھاگ گیا۔ اونچے درختوں کی چوٹیاں نہایت خوبصورت پھولوں کا مسکن ہے۔ یہ پھول مختلف بیلوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور ان درختوں کے اپنے بھی۔ گرمیوں میں گلابی، پیلے، سفید، ہر قسم کے رنگوں کے پھول عجب بہار دکھاتے ہیں۔ یہاں اس ضلع میں دریائے شیراوتی بھی موجود ہے۔ یہاں اس کی 4 شاخیں ہیں۔ جوگ کے مقام پر یہ دریا ایک 950 فٹ بلند آبشار کی مانند گرتا ہے۔ یہاں چاندنی رات میں چاند کی روشنی سے بننے والی کہکشاں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تگراٹھی کا گاؤں ساگر قصبے سے 11 میل دور ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے۔ یہاں کاشتکاری زوروں پر ہے۔ یہاں کی مٹی انتہائی زرخیز اور بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ جگہ ایگریکلچر کے لیے انتہائی پرکشش اور منافع بخش ہے۔ قدرتی گھاس بھی بہت زیادہ اگتی ہے اور زرعی زمینوں کو چھوڑ کر ہر ممکن جگہ پر اگتی ہے۔ دن کے وقت گاؤں سے مویشی یہاں چرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ جنگلی بھینسے سے بڑے جانور یہاں کم ہی ملتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ گھنے جنگلات میں پسو اور جونکیں ہیں۔ شروع میں چرندوں کی کمی کی وجہ سے یہاں شاید ہی کوئی درندہ پایا جاتا ہو، لیکن کاشتکاری اور چراگاہوں میں اضافے اور نئے مویشیوں کی تعداد جوں جوں بڑھ رہی ہے، درندوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تگراٹھی بھی ایک ایسا ہی علاقہ تھا۔ میں اس علاقے میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور مجھے کبھی بھی 4 سے زیادہ شیروں کی اطلاع نہیں ملی۔ فروری 1939 میں مجھے معلوم ہوا کہ ایک ہی دن میں 8 مویشی مارے گئے۔ یہ تمام ہلاکتیں تگراٹھی کے آس پاس ہی ہوئی تھیں۔ لازماً یہ 8 مختلف درندوں کا کام تھا۔ 8 شیروں کی موجودگی کے باعث یہاں تیندوے اور چیتے نہ ہونے کے برابر تھے۔ جو تھے ان کا گزارا آوارہ کتوں، بکریوں اور کبھی کبھار مرغیوں پر تھا۔ اگر شیروں کو کہیں چیتا دکھائی دے جائے تو وہ اسے بھی مار کر کھا جاتے ہیں۔ چیتل کے علاوہ اس جگہ شاید ہی کوئی اور جنگلی جانور ملتا ہو۔ یہاں کے تقریباً تمام ہی شیر مویشی خور ہیں۔ ان کی اکثریت بہت طاقتور اور موٹی ہوتی ہے، جو کہ اس شیر سے مختلف ہوتے ہیں جس کا گزارا اصل میں جنگلی چرندوں پر ہوتا ہے۔ میں اب آپ کو شام راؤ باپت کی کہانی سناتا ہوں کہ کیسے اس نے انہی شیروں میں سے ایک شیر کو اپنے گھر کے باغیچے میں ہی ہلاک کیا۔ شام راؤ 22 برس کا ایک نوجوان ہے اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد۔ اس نے گھر اور اس کے ساتھ موجود زمین کا نظام بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا اور اسے اپنے کام سے بہت پیار تھا۔ اس کے کھیتوں میں چاول، راگی کی فصلیں، ناریل اور پام کے درخت ہیں۔
ان درختوں پر انگوروں کی بیلیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت سارے مویشیوں کا مالک بھی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں ایک خوشحال زمیندار تھا۔ ایک دن ایک موٹے شیر نے شام راؤ کے خوشحال گھر سے خراج وصول کرنے کا سوچا۔ ایک کے بعد ایک شام راؤ کے مویشی اس کا شکار ہونے لگے۔ شام راؤ کے پاس ایک پرانی بندوق تھی۔ اس نے بندوق میں گولی والا کارتوس بھرا اور شیر کا انتظار کرنے کے لیے اور جانور کی لاش کے ساتھ درخت پر مچان پر بیٹھ گیا تاکہ شیر پلٹے اور وہ اسے گولی مار سکے۔ شیر بھی ایک کائیاں نکلا اور اس نے شکل ہی نہ دکھائی۔ شاید وہ پہلے بھی کسی شکاری کی گولی کھائے ہوئے تھا۔ اب شیر کی ہمت بڑھ چکی تھی۔ ایک رات کو وہ شام راؤ کے گھریلو باغیچے کی باڑ پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور باڑے کے گیٹ پر لگے بانس کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اندر بند مویشیوں نے اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر دیا۔ شام راؤ کی آنکھ کھلی اس ہنگامے سے۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی شیر فرار ہو گیا۔ اگلی رات کو شام راؤ نے باڑے کی چھت پر ایک محفوظ جگہ بنا کر شیر کا انتظار کرنے کی ٹھانی۔ رات کو 10 بجے شیر آیا اور دروازے کو کھرچنے لگا۔ شام راؤ نے تھوڑے سے فاصلے سے اس پر بندوق کی دونوں نالیں خالی کر دیں۔ شیر بغیر کوئی آواز نکالے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ نہایت موٹا فربا مویشی خور شیر تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ اب 11:30 کا وقت ہے اور خوب دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ فارسٹ بنگلے میں ہوں۔ یہ بنگلہ ٹگراٹھی سے 2.5 میل دور ہے۔ دوپہر کا کھانا پہلے ہی کھا لیا اور میری بیوی چند سینڈوچ تیار کر رہی ہے۔ اچانک بنگلے کے ساتھ جنگل سے کاکڑ کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ آواز مسلسل آتی رہی۔ میں نے فوراً بوٹ پہنے اور رائفل اٹھائے باہر نکلا۔ فائر لائن کو عبور کر کے جنگل میں گھسا۔ کاکڑ ابھی بھی بولے جا رہا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس تک کم از کم وقت میں پہنچ جاؤں اور بغیر شور کیے پہنچ جاؤں۔ جلد ہی میں اس جگہ آ پہنچا جہاں کاکڑ موجود تھا۔ اس کا رخ ایک طرف کو تھا اور وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ میں دوبارہ جنگل میں گھسا تاکہ دوسری طرف سے چکر کاٹ کر اس طرف جا سکوں جس طرف کاکڑ دیکھ رہا تھا اور شور کر رہا تھا۔ یہاں ایک جگہ ٹیک کے درختوں کا گھنا جھنڈ تھا۔ ٹیک کے پتے زمین پر موجود تھے اور اگر ان پر پیر پڑتا تو وہ بہت زیادہ شور پیدا کرتے۔ اس لیے میں رک گیا اور ایک بہت بڑے ٹیک کے ہی درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ اچانک کچھ فاصلے پر حرکت ہوئی۔ میں نے پوری توجہ سے ادھر دیکھا۔ ایک شیر بالکل بے خبر زمین پر لیٹا سو رہا تھا۔ اس کی دم بار بار ہل رہی تھی۔ دم کے ہلنے سے مجھے اس کی موجودگی کا پتہ چلا۔ سوئے ہوئے شیر کو ہلاک کرنا شکار کی روح کے خلاف ہوتا ہے۔ دوسرا، مجھے اس شیر سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں نے رائفل جھکا کر درخت سے ٹیک لگائی اور شیر کو دیکھنے لگا۔ شیر کوئی 20 منٹ تک مزید سوتا رہا۔ اس کے بعد اچانک بنگلے کی جانب سے میری بیوی کی آواز آئی جو مجھے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ شیر فوراً اپنی نیند سے جاگ گیا اور نیم وا آنکھوں سے بنگلے کی طرف دیکھنے لگا۔ خاموشی سے میں اس کے سامنے نکل آیا۔ میری رائفل گولی چلانے کے لیے تیار حالت میں تھی۔ میرے آنے کی آہٹ سن کر شیر نے فوراً رخ بدلا اور نہایت حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا کہ یہ انسان اتنی خاموشی سے اس کے اتنے قریب کیسے پہنچ گیا۔ پھر اس نے ہلکی سی میاؤں کی اور پھر مڑ کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں نے اسے جانے دیا۔ جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک دوسرے موقع پر میں اور میری بیوی رات کے وقت جنگل کی سیر کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے ایک بیل گاڑی کرائے پر لی۔ رات کے وقت ہم جنگل میں روانہ ہوئے۔ ہمارا پروگرام ٹارچ کی روشنی میں جنگل کا مشاہدہ کرنا تھا۔ ابھی ہم بگلے سے 1 میل دور ہی گئے ہوں گے کہ اچانک میری بیوی کی ٹارچ کی روشنی میں 2 روشن آنکھیں دکھائی دیں۔ یہ آنکھیں جنگل میں کافی دور تھیں۔ ہم نے بیل گاڑی رکوائی اور نیچے اتر کر اس طرف چل پڑے جس طرف سے وہ آنکھیں نظر آئی تھیں۔ میری بیوی ٹارچ کی روشنی میں آگے آگے بڑھ رہی تھی اور میں اور رائفل کو اٹھائے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اب تک وہ دونوں آنکھیں غائب ہو چکی تھیں۔ ہم نے وہاں ایک پگڈنڈی دیکھی اور اس پر چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں پھر چمکیں۔ خوش قسمتی سے یہاں گھاس وغیرہ بالکل نہ تھی اور آسانی سے اس طرف جا سکتے تھے۔ ابھی ہم چند ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ جھاڑی سے شیرنی نکلی۔ اس نے پہلے تو ہمیں دیکھا،
پھر مڑ کر جھاڑی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 بچے بھی نکل آئے اور ماں سے لپٹ گئے۔ شیرنی ہمیں چند لمحوں تک دیکھتی رہی اور پھر جنگل کی طرف چل پڑی۔ ساتھ ہی اس نے ہلکی سی میاؤں کی آواز بھی نکالی جو شاید بچوں کو بلانے کا اشارہ تھا۔ بچے بھی فوراً اس کے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میری بیوی نے ٹارچ اسی طرف جلائے رکھی کہ شیرنی کہیں پلٹ نہ آئے۔ اچانک ہمیں دوسری طرف سے ہلکی سی غرغراہٹ سنائی دی۔ ہم لرز گئے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نر شیر موجود تھا۔ شاید یہ پورا خاندان پیاس بجھانے ندی پر آیا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ شیرنی عام طور پر نر شیر سے الگ ہی رہتی ہے، کیونکہ کئی بار نر شیر بچوں کو مار دیتا ہے۔ اب صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی تھی۔ نر یا مادہ کسی بھی طرف سے حملے کا امکان بڑھ چکا تھا۔ میری بیوی نے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدم رہی۔ نر نے ہلکی سی غرغراہٹ کے ساتھ حرکت کی اور اسی طرف چل پڑا جہاں اس کا بقیہ خاندان گیا تھا۔ اس طرح یہ صورتحال، جس کا انجام کافی بھیانک بھی ہو سکتا تھا، اچھے طریقے سے ختم ہوئی۔ بیچارہ گاڑی بان گاڑی میں اکیلا تھا اور اس نے شیروں کی آواز سن لی تھی۔ پھر شاید اس کے بیلوں نے شیروں کی بو محسوس کر لی یا پھر ان کی غرغراہٹ سن لی اور گاڑی کے ساتھ ہی سرپٹ دوڑے۔ آگے چل کر راستہ ایک ندی سے گزرتا ہے۔ یہاں آ کر پانی اور کیچڑ میں بیل گاڑی پھنس گئی۔ اب گاڑی بان نے خوف سے چلانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی بیل بھی شیروں کی وجہ سے ڈکرانے لگے۔ ہم یہ سمجھے کہ شیروں نے بیل گاڑی پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم فوراً اس طرف بھاگے۔ وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ سب خیریت ہے، صرف گاڑی بان حد سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ شیروں نے گاڑی بان یا پھر بیلوں سے الجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میسور میڈیکل سروس کا میرا ایک دوست ڈاکٹر سٹینلے، اس کو محکمے کی طرف سے تگراٹھی بھیجا گیا۔ یہاں ملیریا اب وبائی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہاں کے اکثر لوگ اس کی لپیٹ میں تھے۔ یہ ڈاکٹر بہت منچلا تھا اور شیروں کے شکار کا بھی کافی شوقین تھا۔ اس نے اس دوران کئی شیر بھی مارے تھے۔ ایک رات اسے ایک جگہ مریض کے لیے بلایا گیا۔ اپنے پیشے سے عشق کرنے والا ڈاکٹر فوراً دواؤں اور اوزاروں والا بیگ لے کر اور اپنی بندوق اور 5 سیل والی ٹارچ اور پٹیاں وغیرہ لے کر بیل گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک شیر نے چھلانگ لگا کر سڑک عبور کی اور کنارے ہی بیٹھ کر گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سٹینلے نے بندوق سے گولی والا کارتوس چلایا۔ گولی کھاتے ہی شیر اچھلا اور دھاڑتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے زیادہ توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے مریض کو دیکھا اور اس کا علاج کرنے کے بعد پھر اسی جگہ اگلی صبح آیا۔ اگلی صبح وہ ایک مقامی چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ آیا۔ اس نے گاڑی بان کو اس جگہ چلنے کو کہا جہاں اس نے رات کو شیر پر گولی چلائی تھی۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں شیر کا خون کافی مقدار میں بکھرا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ گاڑی بان نے بہانہ کیا کہ بیل اکیلے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ڈاکٹر لڑکے کے ساتھ ہی اس طرف چل پڑا۔ تھوڑا آگے چل کر انہیں شیر زمین پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ ڈاکٹر سمجھا کہ شیر مر چکا ہے۔ اس نے یقین کرنے کے لیے ایل جی کا کارتوس شیر کی پچھلی ران پر چلایا۔ کارتوس لگتے ہی شیر اچھلا اور ڈاکٹر پر حملہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی شیر کے منہ میں دوسری نالی سے گولی چلائی۔ اگلے ہی لمحے شیر ڈاکٹر پر تھا اور اس نے ڈاکٹر کی کھوپڑی پر سے کافی ساری کھال نوچ لی تھی۔ اب لڑکا بیچارہ چیختا ہوا بھاگا۔ اب شیر نے ڈاکٹر کو چھوڑا اور لڑکے پر حملہ کر دیا۔ اس نے لڑکے کو سائیڈ سے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر بندوق کو دوبارہ بھرا ہی تھا کہ شیر لڑکے کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ لڑکا بیچارہ بری طرح زخمی تھا۔ اس کی کمر اور سینے پر زخم تھے۔ 3 پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض سے لڑکے کے لیے پٹیاں بنا کر اس کے زخم باندھے، پھر اسے کمر پر لاد کر بیل گاڑی تک پہنچایا۔ وہاں سے وہ 17 میل دور ساگر کی طرف چل پڑے۔ ساگر سے انہوں نے شموگا کا رخ کیا جو 35 میل دور تھا۔ شموگا میں ضلعی بڑا ہسپتال تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لڑکا اور ڈاکٹر دونوں ہی بچ گئے۔ ڈاکٹر کو اس کے افسران بالا سے اچھی طرح ڈانٹ پڑی کہ وہ بطور ڈاکٹر اپنا ہی کام کرے تو اچھا ہے، شیروں کا شکاری بننے کی کوشش نہ کرے۔ ان دونوں کے بچ جانے کی وجہ دراصل شیر کا زخمی ہونا تھا۔
ڈاکٹر کے دوسرے فائر سے شیر کا نچلا جبڑا بیکار ہو گیا تھا۔ لڑکے اور ڈاکٹر دونوں کے زخموں پر شیر کے صرف اوپر والے دانت کے نشانات تھے۔ اگر شیر کا نچلا جبڑا بھی سلامت ہوتا تو دونوں سلامت نہ ہوتے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ہفتے بھر تک جنگل سے شیر کے بار بار دھاڑنے کی آوازیں سنی۔ ایک دن اچانک خاموشی چھا گئی۔ لوگ سمجھے کہ شیر جنگل میں کہیں دور جا کر مر گیا ہوگا۔ اس کی لاش کسی کو نہ ملی۔ سٹینلے نے مجھے 2 مزید واقعے سنائے۔ پہلے میں جب وہ شیر کے انتظار میں مچان پر بیٹھا تھا کہ کنگ کوبرا نے اس درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے اسے اس وقت تو بھگا دیا، لیکن اندھیرا چھاتے ہی اسے سانپ کی واپسی کا وہم ستانے لگا۔ یہ وہم اتنا بڑھا کہ اسے اندھیرے میں ہی گاؤں پلٹنا پڑا۔ دوسری بار جب وہ مچان پر بالکل ہی سامنے بیٹھا تھا کہ اسے شیر نے دیکھ لیا۔ ساری رات شیر اس درخت کے آس پاس چکر لگاتا رہا اور دھاڑتا بھی رہا۔ اس دوران بوندا باندی بھی شروع ہو گئی، پھر تیز بارش۔ شیر کے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ نیچے اترتا، کیونکہ کافی اندھیرا باقی تھا۔ ٹگراٹھی کے ارد گرد کے علاقوں میں گھومتے ہوئے ایک بار میں نے ایک نوعمر شیرنی کی لاش دیکھی۔ اس کے منہ اور سینے میں ساہی کے کل 23 کانٹے پیوست تھے۔ ایک کانٹے نے تو اس کی دائیں آنکھ بھی نکال دی تھی۔ اس سے کچھ دور ایک تیندوے کی آدھی کھائی ہوئی لاش بھی موجود تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ شیرنی نے ساہی کو مارنا چاہا تھا کہ اس نے اتنے سارے کانٹے کھائے، آنکھ بھی گنوائی۔ بھوک سے شدید نڈھال ہو کر خوراک کی تلاش میں اس کی لڑائی ہو گئی تیندوے سے۔ دونوں کی اس لڑائی میں آخرکار شیرنی نے تیندوے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ اسے کھا ہی رہی تھی کہ موت نے اسے بھی آ لیا۔ شاید ساہی والے زخم اور تیندوے سے لگنے والے زخموں نے کچھ دیر بعد اپنا اثر دکھایا۔ لاشیں ادھ سڑی ہوئی پڑی تھیں اور یقین سے کچھ کہنا مشکل ہی تھا۔ بیلندور کی وادی میں ایک عجیب اور پراسرار شخصیت بدھیا بھی تھا۔ مقامی لوگ اسے کالے جادوگر کے طور پر جانتے تھے۔ اس کے بارے مشہور تھا کہ وہ جادو ٹونے سے کئی افراد کو مار بھی چکا ہے۔ یہ شخص میرا اچھا دوست تھا۔ اس بار رات گئے باتوں کے دوران اس نے مجھے ایک لکڑی سے بنا ہوا گول سا تختہ دیا۔ یہ تختہ نما چیز کوئی 6 انچ قطر کی ہوگی۔ اس کے مطابق یہ تختہ بہت ہی دور دراز کے جنگلوں کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس نے درخواست کی کہ میں اس تختے کو شکار کی مہمات کے دوران اپنے پاس رکھوں۔ اگر کبھی کوئی جانور نہ مل رہا ہو تو سورج کے غروب ہونے کے بعد میں اس تختے کو اپنی رائفل یا بندوق کی نالی سے 3 بار اوپر سے نیچے مس کروں۔ اس نے یقین دلایا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں وہ جانور اسی رائفل یا بندوق سے مارا جائے گا جو آپ کے پاس موجود ہوگی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے اس ٹونے کو ایک بار نہیں کئی بار آزمایا اور ہر بار یہ کامیاب ہوا ہے۔ آپ اسے قسمت کہیں یا اتفاق، یہ آپ کی مرضی۔ ایک دن میرا یہ دوست بدھیا ملیریا کی لپیٹ میں آ کر مر گیا۔ اس کا کالا جادو بھی اس کو ملیریا سے نہ بچا سکا۔ اب کچھ ذکر گوجا کے آدم خور کا بھی ہو جائے۔ گوجا تگراٹھی سے 6 میل دور ایک اور وادی ہے۔ تگراٹھی سے املی گولا کی فارسٹ چوکی کے درمیان گوجا واقع ہے۔ یہ چوکی کراڈی پٹا کے گیم ریزرو کی سرحد پر ہے، جسے ہز ہائنس مہاراجہ میسور نے اپنے ذاتی شکار کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب کیونکہ اس جنگل میں مویشی لے جانا سختی سے منع ہے، شیروں کو مویشی کھانے کو ہی نہیں ملتے۔ اس جنگل کے فوراً ساتھ ہی مویشیوں کی موجودگی شیروں کے لیے کافی کشش کا باعث ہے۔ دوسرا، شیر اتنے عقل مند بھی نہیں ہوتے کہ وہ کسی ایسی سرحد کے باہر نہ جائیں، اس لیے شیر اکثر اپنے جنگلی علاقے سے باہر بھی نکل ہی آتے ہیں۔ 1938 میں ایک شیر نے عجیب نیا کام شروع کیا۔ وہ ریزرو جنگل سے نکلتا، مویشی مارتا، اسے کھاتا اور پھر اسی ریزرو جنگل میں چلا جاتا۔ اس جنگل میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ شیر جلد ہی بہت موٹا ہو گیا۔ مقامی لوگ اسے مویشی چور کے نام سے جانتے تھے۔ جیسے انسان وقت کے ساتھ ساتھ بہادر ہوتا جاتا ہے، اسی طرح یہ شیر بھی نڈر اور چالاک ہوتا چلا گیا۔ یہ شیر ابھی اتنا چالاک اور نڈر نہ ہوا تھا کہ انسانوں پر ہی ہاتھ صاف کرنے لگ جاتا، لیکن روز بروز
اس کی کارروائیاں بڑھتی گئیں۔ اس طرح وہ ایک دن گواجا میں آن پہنچا۔